الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. گھر بھی صحیح مینج ہو رہا ہے کہ زیادہ زور پڑھائی پہ ہے؟ دونوں ساتھ لے کے چلنے، ٹھیک ہے نا. مشکل ہوگا کس کی جان پہ؟ اپنی جان پہ. فائدہ بھی کس کو ہوگا؟ اپنے کو بھی ہوگا، گھر والوں کو بھی ہوگا. فائدہ زیادہ لوگوں کو ہوگا کیونکہ قرآن کی برکت سب کے لیے ہے انشاءاللہ. جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، جو انسان پڑھتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگوں تک بھی اس کا فائدہ جاتا ہے. تو اس لیے مشکل آئے بھی تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آج ہم اگلا لیسن کریں گے انشاءاللہ. آج بس تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا تھا کہ کلاس کے اختتام پر ایک بچی مسلمان ہونے کے لیے آئے گی، تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم اوپر دینا پڑے گا، 5-10 منٹ، 5-7 منٹ. تو اس میں یہ ہے کہ کسی کے آنے کے احترام میں تھوڑا سا ٹائم، اگر ہم 10 منٹ کوئی ہمارا ویٹ بھی باہر کر لے گا تو خیر ہے، اور اس کے لیے ایک انکریجمنٹ ہوگی. ورنہ تو اس کو آفس میں بھی مسلمان کر سکتے تھے. تو آپ بھی شریک ہو جائیں گے اس نیکی میں انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آیت کی تفسیر آیت نمبر 8 سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی 4 آیات میں خالص مومنین کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے. پھر 2 آیتیں خالص کفار کے حال کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں. اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان منافقین کا حال بیان کیا ہے جو بظاہر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ان لوگوں کا معاملہ چونکہ بہت مشتبہ ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچان جائیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، الناس کا لفظ وہ ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہوتا، کوئی مفرد نہیں ہوتا. ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہا جاتا ہے، جمع سے جموع. جیسے قوم کا کوئی مفرد نہیں، حالانکہ قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. النساء کا مفرد نہیں. تو ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہتے ہیں. تو مراد یہاں ہے لوگ. تو لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں. اب یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف. منافقین کو الناس کہا گیا ہے. یعنی پچھلے گروہ تو واضح ہیں، مومن ہیں اور کافر ہیں، اور یہاں پر کون ہے؟ منافق. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی منافق ہیں، اور ان کو الناس کہہ کے ان کی شان کو گھٹایا گیا ہے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو جن کے اندر نہ دائیں ہاتھ والوں کے اوصاف ہیں نہ بائیں ہاتھ والوں کے، بلکہ بیچ میں لٹک رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے. یعنی جو اپنی زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، بس منہ سے بولتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، یقین سے نہیں کہتے. ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے. ایمان کی ڈیفینیشن پیچھے آپ کو بتائی گئی تھی. کیا؟ دل میں پورا یقین، تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار. ٹھیک ہے. یعنی دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اظہار کرنا، اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا. تو ایمان میں نیت، قول اور عمل سب کچھ شامل ہے. تو جو انسان دل سے تصدیق کرے لیکن زبان سے نہ بولے اور نہ عمل کرے تو اس کا معاملہ
جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا، وہ دل سے یقین کرتے تھے کہ یہ سچا دین ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا۔ تو ایسے لوگوں کو دل کی تصدیق فائدہ نہ دے گی۔ اسی طرح صرف زبان سے اقرار بھی کافی نہیں کہ انسان صرف بولتا رہے اور اندر سے وہ مومن نہ ہو، جیسے یہ منافق ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دل سے بھی یقین کریں اور زبان سے بھی بولیں لیکن عمل میں اظہار نہ کریں، یہ ایک تیسری کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی، جانتے ہیں ان کو، بہت عام ہے یہ، جو دن کا دل میں یقین پکا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سب کچھ بول کے بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، یعنی کسی کی عزت خراب کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے درپے ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے، یعنی اس کی شامت آئی کہ آئی۔ اور یہاں پر لفظ پھر یوم الآخر استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے اس کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ آخرہ، یوم الدین بھی آیا ہے اور آخرت مؤنث بھی آیا ہے، تو یوم کے ساتھ آئے تو آخر آئے گا، اور اگر ویسے آئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تو مراد اس سے وہی قیامت کا دن ہے، یوم القیامہ ہے، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے بس کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا ایمان والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات پر یقین نہیں کرتا اور ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی کچھ عرصہ نفاق کا وجود نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے، یعنی منافق نہیں تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو مسلمانوں کے اب فیوچر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ان کے ساتھ مل کے ان جیسا بننے میں یا ان کے ٹرینڈز کو فالو کرنے میں بظاہر فائدہ ہے، لہذا ان جیسے بن جاؤ۔ تو ان لوگوں نے حقیقی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں کے یا تو خوف کی وجہ سے یا کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی ترقی اور آئندہ کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے یا اپنے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے انہیں آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو ہر کوئی اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تم جیسے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تم جیسے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف منافقین کو بھی خبردار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری حرکتوں کا خوب پتہ ہے، اللہ جانتا ہے جو تم دھوکہ بازی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آگاہ کر رہا ہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری منافقین کی ہے، اور منافق کا لفظ جو ہے یہ نفاق سے ہے، اور نفاق نفق سے ہے، اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، یعنی منافق وہ جو دو چہروں والا ہوتا ہے، دو رخا انسان ہوتا ہے،
اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. اور منافق کا لفظ منافق کیوں ہے؟ عربی زبان میں نافقہ یربوع کو کہتے ہیں، جو جنگلی چوہا ہوتا ہے. وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کا صرف ایک دروازہ نہیں ہوتا صرف جانے والا، بلکہ نکلنے کے لیے بھی وہ ایک دو دروازے بنا لیتا ہے، تاکہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہو تو وہ دوسری طرف سے چھپ کے نکل جائے. یعنی وہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے ایگزٹ بھی، ایمرجنسی ایگزٹ بھی اس نے بنایا ہوا ہے. اور اس راستے کو قاصعہ کہتے ہیں. ضرورت نہیں کبھی پڑھیں تو پتہ ہو یہ کیا بات ہے. تو منافق بھی اسی طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے، کوئی مشکل حکم آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو نفاق کیا ہوا؟ زبان کے ساتھ ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر چھپانا. حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق. ٹھیک ہے، ایک ہے نفاق اکبر کہہ لیں اور ایک ہے نفاق اصغر. جیسے کفر کی دو قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے، تو کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا اور ایمان کے جتنے تقاضے ان میں سے کسی کا انکار کر دینا. اور کفر اصغر کیا ہے؟ کہ ان باتوں کی پیروی نہ کرنا جو ہمیں جن سے جو کرنے کو کہا گیا وہ نہ کرنا، جن سے روکا گیا وہ اس کا انکار کر دینا، نہ رکنا، عمل سے انکار کرنا عملی کفر ہوتا ہے. تو نفاق بھی دو طرح کا ہے. ایک نفاق ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے، پکا کافر ہوتا ہے. دل اس کا بالکل یقین نہیں کرتا، یعنی اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اندر سے وہ بگاڑ ہے اس کے، لیکن اوپر سے وہ کچھ ظاہر کرتا رہتا ہے، مسلمانوں والی باتیں کرتا ہے. ایسا نفاق جو ہے یہ اصل نفاق ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، اس آیت کو میں نہیں مانتا، اس چیز کو میں نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، آپ کے دین کے نقصان پہ خوش ہونا، دین کے دشمنوں کی کامیابی کو پسند کرنا. دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق. عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے. نفاق اصغر، عمل کا نفاق، یہ انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا، یعنی رہتا وہ امت میں ہی ہے، مگر ہے یہ بہت بڑا جرم اور گناہ. عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو نیک ظاہر کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن دل میں اس کے وہ نیکی نہ ہو، دل سے نیکی نہ کرے، دل کی حالت مختلف ہو. حقیقی ایمان ایسا نہیں ہوتا. حقیقی ایمان میں دل ساتھ شامل ہوتا ہے نیکی کرتے وقت، ٹھیک ہے، لیکن عملی نفاق اس کے برعکس ہوتا ہے. عملی نفاق کی کچھ علامات ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور یہ عملی منافق ہے. اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، بےہودہ باتیں کرے. منافقت کی یہ قسم جو ہے، یعنی جو جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح کی
وعدہ خلافی وغیرہ کرتا ہے، یہ اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی. مثلاً اگر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ رہے گا مسلمان ہی، لیکن اس نے جو اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو بھگتے گا، اس کی سزا ملے گی اس کو اگر اس نے توبہ نہ کی. تو نفاق ایک طرح سے کفر ہے، ٹھیک ہے. تو نفاق اگر دل کا نفاق ہو، عقیدے کا نفاق ہو، دل میں انسان اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا دشمن ہے، اور اس کا انجام بھی اسی لیے کفار کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کام اس کے سارے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خطرناک ہے، اور اس کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کا کہنا کافی نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اس کا یقین نہ ہو، اور جب تک کہ وہ عمل سے اس کی موافقت نہ کرے. تو عملی موافقت کا مطلب ہے اس کے ساتھ یعنی میچ کرے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، نمبر 1، اپنے آپ کو مومن کہنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مومنین میں سے ہی ہو، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ دل کے پکے یقین کے بغیر صرف زبانی یا ظاہری اسلام قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا. دل کا یقین بہت ضروری ہے. اور پھر اگر انسان ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کے عمل میں نہیں، تو یہ منافقین کی مشابہت ہے. واضح؟ خلاصہ کیا ہے؟ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں. ایمان اصل میں دل کے پورے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی موافقت کا نام ہے. اگر کسی کے اندر دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے اور یہ دین سچا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی ہے اس کے، تو وہ بارڈر لائن پہ کھڑا ہے، خطرے میں ہے. اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیا علامات ہیں ان کی؟ نیکسٹ آیت ہے، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. اس آیت میں منافقین کی غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو دھوکہ خود ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا، انہیں مسلمانوں والے فائدے حاصل ہوئے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یخادعون کیا ہے؟ خداع سے ہے. خداع کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، مبہم رکھنا، معاملہ گول مول رکھنا. خدعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا اور ایسے مکروہ کام کا ارادہ کیا جسے دوسرا شخص نہیں جانتا. خداع کہتے ہیں دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کو ظاہر کرنا جو اس کے باطن کی، اس کی حقیقت کے خلاف ہو.
دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر ہے اس کے خلاف اپنے دل میں کچھ اور مقصد چھپائے ہوئے ہوتا ہے. یہی دھوکہ ہوتا ہے نا، یعنی اندر کچھ اور چھپایا ہوا ہے، اوپر اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر سکے. یعنی کسی کے پاس بڑا خیر خواہ بن کے جانا جبکہ اندر نیت کچھ اور ہے. کسی کو بتانا میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جبکہ فائدہ اس کا اپنا ہو. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جان اور مال بچا لیں گے. کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو حال مخفی نہیں کسی کا بھی. تو حسن بصری کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کا لفظ محذوف ہے، یعنی یخادعون رسول اللہ، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. یہ ایک دوسری تفسیر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو ظاہر کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان ہیں نہیں. کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ فائدے اٹھانے کے لیے، جبکہ دل میں مقصد کچھ اور ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے رہتے ہیں. یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں، ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ دھوکہ جو ہم دے رہے ہیں اندر باہر کا فرق کر کے یہ کتنا خطرناک کام ہے اور یہ کس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جو شعور ہوتا ہے نا، یہ احساس کرنا ہونا، کسی چیز کو پرسیو ہی نہ کرنا، سمجھ کے ہی نہ دینا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کفر اللہ سے چھپ جائے؟ تو وہ اتنے لا علم، اتنے بے خبر، اتنے بے سمجھ، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس حقیقت اور اس بات کو ہی نہیں سمجھتے. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو اتنی سی بات نہ سمجھ سکے کہ میرا سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر بھی اور باطن بھی. ٹھیک ہے. اور پھر ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے، اس کو جو کوئی نقصان دیتا ہے، اس کو جو کوئی تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو جو میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اس کی شامت لے آؤں گا. تو وما یخدع، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے نہ ایمان والوں کا کوئی نقصان ہے، نقصان سراسر اپنا ہے. اور اگر یہ انسان دیکھے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان چھپ کے ایسی کچھ حرکتیں کرتا ہے جو دین کے خلاف جاتی ہیں یا ایمان والوں، سچے ایمان والوں کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ ساری کوششیں خود انسان کے خلاف پلٹتی ہیں، انسان کے اپنے اوپر آتی، اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے.
تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دھوکہ دینا نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے. دھوکہ دینے والا خود کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور دھوکہ دینے والا دراصل اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اللہ کی صفات کو نہیں جانتا. کیونکہ اگر وہ اللہ کو پہچانتا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. نیکسٹ ہے في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ بتا دی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. فرمایا کہ یہاں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی بیماری ہے، بے یقینی کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے. جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا بخار 40 دن کی کمزوری لاتا ہے، کہنے کو کہا جاتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. لیکن کوئی بھی بیماری، کسی بھی بیماری سے آپ اٹھتے ہیں تو بعض اوقات بیماری کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایک جھٹکا ہی آتا ہے، لیکن ریکوری کا عرصہ لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیماری بہرحال انسان کو کمزور کر دیتی، ویک کر دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر انسان اس کا علاج نہ کرائے تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، چونکہ انہوں نے بیماری اپنی کا علاج نہیں کیا ایمان کے ساتھ، لہذا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور الٹیمیٹلی ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. بما کانوا یکذبون. تو یاد رکھیے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریاں، دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں. ایک ہے شکوک و شبہات کی بیماریاں، اور دوسری ہیں شہوات کی. شہوت کہتے ہیں خواہش کو، خواہشات، اور خاص طور پر جنسی خواہشات. تو دل کو دو قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں، ایک ہے مرض الشبہ، شبہ شک و شبہ، اور دوسرا ہے مرض الشہوہ. تو شک یعنی ان کا جو ایمان ہے نا، دل کا جو یقین ہے وہ پورے یقین میں نہیں بدلا، دل ان کا تصدیق نہیں کرتا، دین کو سچا نہیں سمجھتا، پکا یقین نہیں ہے ان کا. وہ بالآخرت ہم یوقنون نہیں ہے، وہ بس ہاں پتہ ہے آخرت آئے گی، یقین کوئی نہیں. تو جب یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان کا عمل بھی نہیں بدلتا. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان کا یقین ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی اتنا ہی ڈھیلا ہوتا ہے. جس چیز کے بارے میں مثلاً آپ کو معلوم ہو کہ کسی کام کے کرنے میں، مثلاً اگر پتہ ہو کہ جی یہ دوا پینے سے میرا بخار اتر جائے گا، اور آپ کو پکا یقین ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کڑوی دوا بھی پی لیتے ہیں شفا کے لیے. اور اگر آپ کا شک ہو بس یہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے میری بات بھی صحیح نہیں سنی تھی، پتہ نہیں ٹھیک ہے دوا کے نہیں، پتہ نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، تو انسان کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے بہتر ہے میں دوا نہ ہی لوں. فرق آ گیا نا. تو بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی، یعنی دین کو سچا نہیں سمجھتے. جو کچھ قرآن و سنت میں کہا گیا اس کے اوپر پورا ایمان نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا ویسا ہی ہے، ایسا ہوگا. اور دوسری طرف شہوت میں زنا، فواحش، گناہوں سے محبت، یہ سب شہوات کے مرض ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خرابیاں ہیں، اور ساتھ ہی دنیا کی ایسی محبت ہے
کہ انہیں دنیا کی رنگینیوں میں خوشی حاصل ہوتی ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے، آخرت کی بات نہیں کرنا چاہتے، آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب جو شخص دنیا سے محبت کرتا اور ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر وہی کام کرے گا جو اس کی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اسلام کا اظہار بھی منافق کیوں کرتے تھے؟ دنیا کے فائدوں کے لیے، کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بدر سے مال غنیمت ملا ہے، 70 قیدی ان کے ہاتھ آئے ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو لوگوں کے تو مزے ہو جائیں گے، تو چلو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، آئندہ کسی جنگ میں یہ ہوگا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں بھی کچھ مال حاصل ہو جائے۔ تو ان کا اسلام بھی دنیاوی فائدوں کی خاطر، وہ دین کا نام بھی دنیا کی خاطر لیتے تھے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا اور ان کی دنیا کی پریشانیاں ان پہ جمع کر دی، اور اب ان کو دنیا کی پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ وہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ چونکہ دنیا کی محبت میں اضافہ ہوا لہٰذا دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کے کام زیادہ ہوئے، جب کام اور مصروفیت زیادہ ہوئی تو اب دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے دل کی بیماری ہو، اگر انسان علاج نہیں کرتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہر نئی صورت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں ان مزید نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی ان کی منافقت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی کیا بتایا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ، یعنی آگے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ علیم کا لفظ علم سے، علم کہتے ہیں درد کو، یعنی درد دینے والا، بہت پین فل، اپنی قوت اور شدت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے نا، اور پھر اگر مزید چوٹ لگ جائے اور مسلسل چوٹ لگائی جائے تو وہ درد بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور تکلیف پر تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب چاہیں کہ باہر نکلے دوبارہ واپس ان کو دھکیل دیا جائے گا، اور نکلنا سب سے نیچے سے تو نکلنا بھی بڑا مشکل ہوگا، سوچ کے بھی انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایک روایت میں، ایک اور قرات میں اس کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے، یعنی جھٹلاتے تھے، یعنی حق کو جھٹلاتے تھے وہ، بما کانوا یکذبون، یعنی بار بار جب بھی حق سامنے آتا ان کا دل انکار کرتا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیمار دل نفاق کی علامت ہے، اور بیمار دل میں کفر، منافقت، شک، دھوکہ، مکر و فریب ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنی دنیا کو اپنے دین پر ترجیح دیتا ہے۔ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے، اور ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ سے سوال کیا کرو وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، یعنی اللہ سے دعا کیا کرو کہ ایمان ریفریش ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، انکریز ہوتا رہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے نئے سے نیا کپڑا اگر آپ طے کر کے اس کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں اور 10 سال بعد نکالیں، کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو، صرف وہ رکھا رس، اسمیل آئے گی یا گل سڑ جائے گا یا پرانا ہو جائے گا، کلر خراب ہو جائے گا، بالکل، یعنی بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہے
میں اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس ایمان کو ریوائیو نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی پرانا ہو جاتا. لہٰذا ایسے علم حاصل کرتے رہنا، مسجد میں جاتے رہنا، نمازوں کی پابندی اور وہ سارے متقین والے جو افعال ہیں وہ کرتے رہنا ایمان کو بڑھاتا رہتا. یعنی ہر روز انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ایمان اوپر جائے، کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، یا یہ اوپر جاتا ہے یا وہ نیچے کم ہوتا ہے. آپ کی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر ایمان کو بس رکھ دیں اور وہ وہیں اسٹل رہے. وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے رکھ دی اور مثلا میں نے یہ گلاس یہاں رکھ دیا تو یہاں سے نہیں ہلے گا. نہیں، ایمان یا اوپر جائے گا، نیک عمل کریں گے تو اوپر جائے گا، غلط کام کریں گے تو نیچے آئے گا. اور دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلوں کی 4 اقسام ہیں. غلاف میں لپٹا ہوا دل یہ کافر کا دل ہے، ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے، ملاوٹ کے بغیر دل گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے یہ مومن کا دل ہے، جس کی مثال سورۃ النور میں. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا ہے، تو ملا جلا ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے، کبھی ایک چیز اوپر آتی ہے کبھی دوسری آتی ہے. بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے پھوڑا پھنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو. بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی. تو حق نہ ماننے پر مرض مزید بڑھتا ہے. تو دلوں کو بیمار کرنے والے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایمان لا کر کفر کے راہ پہ چلنا. ٹھیک ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنا. کل مجھ سے کسی نے پوچھا اعراض کیا ہوتا ہے؟ اعراض ہوتا ہے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، سنی ان سنی کر دینا، گویا یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہو رہی. صحابہ میں سے 40 ایسے تھے جو اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت والی بات تو نہیں آ گئی. وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے. ہم میں سے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی کہ کہیں میرے اندر تو نہیں منافقت. تو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینا، یا تو سننا ہی نہیں یا سن کے سنی انسنی کر دینا، غفلت میں پڑے رہنا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا. لاہیتن قلوبہم، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. پھر جھوٹ بولنا، دنیا کی محبت دل کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے. دنیا کی محبت. پھر برا اخلاق، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. جھگڑے میں گالیاں دینا. پھر دلوں کو بگاڑنے والے 5 اور کام بھی ہیں. ابن القیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں. نمبر 1، لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا، ٹو مچ سوشلائزنگ. نمبر 2، خواہش پرستی، بس وہ کام کرنا جس کا دل چاہ رہا ہو، اور جو زیادہ امپورٹنٹ کام وہ چھوڑ دینا. دل چاہ رہا کھانے کو اٹھ کے کھانا شروع کر دینا چاہے وقت ہے یا نہیں، اور کھانے میں بھی بس جنک کھا لینا کیونکہ جو صحیح فوڈ ہے وہ دل کو نہیں لگ رہی. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے محبت کی جاتی. یعنی کسی بھی چیز، انسان ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو دنیا کا، اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے. پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، آرام طلب ہونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں. بعض سلف کہتے ہیں 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. یہاں پر خاص صفت جو منافقین کی اس آیت میں بتائے گی وہ کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا، جھوٹ بولنا. یہ جڑ ہے منافقت کی، کیونکہ منافق دھوکہ بھی دیتا ہے، اس میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے. منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. منافق امانت پہ خیانت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منافق کسی کو گالی دیتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے. آپ کسی کو نعوذ باللہ کوئی کسی کو کتا کہے تو وہ کتا تھوڑی ہوتا ہے، تو غلط بیان ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو منافقت کی جڑ جھوٹ میں ہے. جب تک جھوٹ نہیں انسان سے نکلتا اس وقت تک نفاق ختم نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی صفت جھوٹ ہے. حضرت ابو بکر فرماتے تھے اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی بات بغض والی بات جھوٹ تھی. جب کوئی جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس سے بدل جاتا تھا جب تک کوئی اصلاح نہ کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے. جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی جلد مل جاتی ہے. مسلسل جھوٹ کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. ہمارا دین سچائی پر مبنی ہے، لہذا مومن سچا ہوتا ہے. نیکسٹ آیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں منافقین کی 2 اور صفات کا ذکر ہوا ہے. ایک زمین میں فساد پیدا کرنا اور دوسرے پھر جھوٹ، فساد کو اصلاح قرار دینا. یعنی غلطی اور غلطی کے اوپر پھر مزید جھوٹ، غلطی نہ ماننا. ان کا فساد کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی، دھوکہ دینا، اپنے فرائض کو ضائع کرنا، مومنوں کے پاس آ کے اپنی دینداری کے ڈنکے بجانا جبکہ دل کے اندر دین کی نفرت ہونا. اور ایک اور بہت بڑی بات، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. سورۃ التوبہ میں ان کی یہ صفت آئی ہے. کیا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. یہ فساد کا باعث ہوتا ہے. کسی کو برائی پہ اکسانا، برے کام کرنے پہ لگانا، تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر گناہوں کے کام کرنا، کیونکہ جب گناہ کیے جاتے ہیں تو زمین کی برکت اٹھ جاتی ہے، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. گناہوں کے سبب قحط سالی آتی ہے اور سخت آزمائشیں آتی ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، مانتے بھی نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اصلاح گردانتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہتے ہم اصلاح کریں، کہتے انما نحن مصلحون. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سوا تو کوئی اصلاح کرتا ہی نہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. تو فساد کو اصلاح سمجھنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ناسمجھی کی. حقائق کو بدل دینا، چیز کچھ ہے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرنا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اکثر لوگ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مصلح قرار دیتے ہیں. فرعون زمین پر سب سے بڑا مفسد تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں تو تمہیں اصلاح کا راستہ ہی دکھاتا ہوں، میں تو تمہیں اچھی بات ہی بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر ہی کرتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ غور کر سکتے ہیں بہت سے ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی چیز کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پہ اکسانا، یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں، وہ ہیں رشتوں میں تفریق پیدا کرنا، دوستوں کو آپس میں لڑانا، کسی کے خلاف بدگمان کرنا، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنا، میاں بیوی کے بیچ میں رفت ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی خاوند کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا کہ اس کے میاں کی برائیاں کر کر کے، وہ بھی ہم میں سے نہیں. پھر ادھر کی بات ادھر لگانا، چغل خوری کرنا، یہ بھی فساد کا باعث ہوتا ہے. اور پیچھے جو بات ہے نا میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن ہی کیوں نہ ہو، دوست کوئی بھی ہو، چاہے اشاروں کے نعروں میں دیکھو کیا کر رہی ہے، چاہے ایسے طنزیہ سی مسکراہٹ سے کیوں نہ ہو، دوسرے کا دل خراب کرنا. تو جب شوہر کو تو پہلے شیطان بیوی کے اندر عیب دکھاتا ہے، تو وہ اور زیادہ، یا بیوی وائس ورثہ بھی، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ رفت، دوری، جدائی، گھر ٹوٹے گا، کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا. بچوں کے اوپر کیسے اثرات ہوں گے، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے. پھر ادھر کی بات ادھر، چغل خوری، جس سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے اور لوگ خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے عیبوں کی ٹول لگانا، ادھر سے سنگن لینا، ادھر سے لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو ان میں فساد پیدا کرو گے، اور قریب ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے. اسی طرح اچھا رشتہ آنے کے باوجود نکاح نہ کرنا، یہ بھی فساد کا سبب بنتا ہے. یعنی کوئی نیک دیندار شریف انسان آیا رشتہ لے کے، اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کوئی ایک چیز نہیں پسند، چھوٹی موٹی، تو انکار کر دینا. اسی طرح مال میں بے جا تصرف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے دل کی خوشی کے ساتھ فساد کیے بغیر، لڑائی جھگڑا ڈالے بغیر صدقہ کرے تو اسے اس کے شوہر کے برابر ثواب ہوگا. مال اس کا ہے، صدقہ یہ دے رہی ہے، لیکن اس کے کانسنٹ سے، رضامندی سے، اور ایک لمٹ کے اندر اس عورت کو اچھی نیت کا ثواب ہوگا. اور اسی طرح خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے، یعنی جو لوگوں کے مال ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر اس کو ڈسپرس کرتا ہے. تو ہمیں ایز اے مومن فساد کی بجائے اصلاح کرنے والا بننا چاہیے، جیسے سارے انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں اصلاح کے کام کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اور فساد کے زمانے میں اصلاح کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی خرابی اور بگاڑ کیا ہے، کہ انسان غلط کام کرتے ہوئے اپنی غلطی کو نہ دیکھے، اپنی غلطی کو نہ مانے، اور اپنے برے سے برے کام کو بہت خوشنما بنا کے پیش کرے، اور اپنے آپ کو بھی، اس کو اپنی غلطی بھلی معلوم ہو، فساد اس کو اصلاح معلوم ہو. تھوڑی دیر سوچئے اس کو، کہ ایک انسان انتہائی خراب کام کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ انتہائی اچھا کام کر رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر خاص طور پر دین کے معاملے میں، یعنی اگر یہ انسان کے دل کا اندھا پن ہے کہ اس کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی. نیکسٹ آیا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. یعنی جو شخص آ کے جو بھی بات کہہ دے اس کو مانا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا عمل ظاہر نہ کرے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. صرف باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا.
انسان کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، یعنی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں سوری، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ مفسد کہہ دے پھر اس کو کہیں بچنے کی جگہ ہے، کہیں چھپنے کی کہیں نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور مجھے اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے، اور مجھے اپنے نفس کے شر اور اپنے نفس کے دھوکے سے نکال دے. کیونکہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنی غلطیوں سے بے خبر ہو. ایسے انسان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح منافق کے شر سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ ایسے دھوکہ باز لوگ، فریب کار، دو رخے ڈبل فیس لوگ جو لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں اور جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے، کیونکہ وہ اپنے ایسے کرتوتوں میں بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے ایسے کارناموں کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. نیکسٹ آیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں؟ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی جب ان منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان جیسا عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمن الناس سے مراد، الناس سے مراد یہاں سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین و انصار، ان کو فالو کرو. تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں جاہل، احمق کو. جب کسی کے عقل میں کمزوری ہوتی ہے یا علمی اعتبار سے کم ہوتا ہے کوئی شخص، تو اس کو سفیہ کہا جاتا ہے. تو منافقین کے خیال میں سفیہ کون تھا؟ صحابہ، نعوذ باللہ. یہ بھی ان کی لا علمی، کم عقلی، جہالت تھی کہ جو حق پر لوگ تھے ان کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو وہ خود باطل پر ہیں اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اپنی حرکتوں کو درست کرتے ہیں، درست قرار دیتے ہیں. یعنی صحابہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے قربانیاں کی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت اور دیگر مومن جو تھے، پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، ہجرت کی. تو ان کے نزدیک اپنی دنیا، ایمان کی خاطر اپنی دنیا خراب کرنے والے کیسے تھے؟ بے وقوف. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ان کو، ایسے لوگوں کو جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، ان کو بے وقوف کہا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار، یہ خود لا علم ہے، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، لیکن علم ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہیں.
جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں جانتا پہچانتا وہ عالم نہیں ہوتا. کتابیں پڑھ لینے، رٹ لینے، پڑھا دینے کا نام علم نہیں ہوتا. علم ہے حقیقت کو جان لینا، کسی شے کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کے بارے میں صحیح روشنی حاصل کر لینا. تو جو اپنے ہی مصلحت، اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی انجام سے بے خبر ہو وہی اصل میں بے وقوف ہے. اب ایک جگہ ہے لا یشعرون اور ایک جگہ ہے لا یعلمون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے احساس اور شعور کے ساتھ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر جو نظر آتی ہیں اس کے مطابق آثار سے پہچانتا ہے. تو جو چیز، جن چیزوں کی حقیقت آثار سے پہچانی جاتی ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو احساس کے ساتھ ہوتی ہے وہ شعور کہلاتا ہے. جی فرام یور ہارٹ، اندر کی سمجھ، سینس جس کو کہتے ہیں نا، کامن سینس بھی اسی کا نام ہے. چلے سکس سینس کہہ لیں، لیکن سینسیبل ہونا جانا، گہرائی سے جاننا. جی تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ کے دوستوں پر، دین کے کام کرنے والوں پر جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہوں، ان پر باتیں بنانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا، ان پر منفی ریمارکس پاس کرنا، ان سے لوگوں کو نفرت دلانا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. پیغمبروں سے نفرت دلانے کے لیے کیسے کیسے لقب گھڑے گئے، شاعر، مجنون اور کاہن وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے نیک لوگوں کی تحقیر کرنا، ان پہ ہنسنا، یہ منافق کی صفت ہے. نیک لوگوں کو حقیر ظاہر کرنا، ہاں بلٹل کرنا، اور ہر قسم کی جو ایمان لا کر دین پر عمل کرنا اور اس کے لیے قربانی کرنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے. آج ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنے کو اور دین کے لیے قربانی کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے، ایمان کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. تو بے وقوف وہ ہے جو اس طریقے سے دور چلا جائے. نیکسٹ آ جائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنی دوستی، خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں، بڑی اچھی طرح پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، جیسے تو یعنی ہم تمہیں میں سے ایک ہیں، اور یہ کہہ کے بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان سے فائدے اٹھا سکیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے، تاکہ اپنے مفاد حاصل کر سکیں. یعنی جیسا دیس ویسا بیس. اور ان کی حقیقت کہاں کھلتی ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں، رئیسوں کے پاس جاتے ہیں. اور اس سے مراد جیسے عبداللہ بن ابی ہے یا مشرکین میں سے جو
بڑے بڑے لیڈرز تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کے علماء وغیرہ میں سے جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے تو پرانی جان پہچان تھی اور ان کے آپس کے تعلقات بھی تھے، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کی مجلسوں میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم دراصل تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم دراصل مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ تو یہاں بیسیکلی دو رخ انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ دو رخا انسان جو ہے، جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہو، ڈبل سٹینڈرڈز، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے، دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کہیں ایک بولی بولتا ہے، کہیں دوسری بولی بولتا ہے، کہیں ایک طرح کی حرکت کرتا ہے، کہیں دوسری، یعنی مسجد میں آتا ہے تو کچھ اور بن کے آ جاتا ہے، کسی شادی پارٹی میں جاتا ہے تو کچھ اور ہی شکل ہوتی ہے، اس کی پہچانا ہی نہیں جاتا۔ تو یہاں پر ان کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ نیکسٹ آیا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ بھاگے پھرتے ہیں دنیا میں اپنی سرکشی کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق دوبارہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی طرح، مومنوں کی طرح نور عطا کر دے گا ابتدا میں، اور جب یہ کچھ آگے چلیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا اور وہ اندھیرے میں پریشان ہو جائیں گے، اور وہ آوازیں دیں گے مومنوں کو الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ساتھ ہی ہوتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی دھوکے بازی کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم، دنیا میں ڈھیل دے کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور آخرت میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوگا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ حیران پریشان پھرتے ہیں، یعنی سرگرداں پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں دل کے اندھے پن کے ساتھ۔ مد یا مدو کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، رسی دراز کر دینا، یعنی دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، یعنی کچھ کسی کو بیوقوف بنانے والے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ Yes, they are so proud of themselves کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا، ہم بہت سمارٹ ہیں، بالکل۔ تو لیکن یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، غلط حرکتوں میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اچانک ان کی پکڑ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے یہ ان کی حق کی پہچان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور یا مہون میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ آنکھوں کا نہیں دل کا اندھا پن، اور جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان پھر حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا نا، وہ کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور انتہا درجے کی حماقت کرتا ہے۔ انجام ان کا کیا ہے؟ آخری آیت جی۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، نہ تو ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ یعنی یہ منافقین جو ان ساری صفات کے حامل لوگ ہیں، یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟
ہدایت قبول کرنے کی بجائے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، ایکسچینج کر رہے ہیں۔ اشترا کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا، یعنی ہدایت کی بجائے ان کی دلچسپی کس میں ہے؟ گمراہی میں۔ اصل میں کوئی شخص کب کچھ خریدتا ہے؟ نہیں، آپ کوئی چیز کب خریدتے ہیں؟ مثلا آپ پانی کی بوتل خریدنا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پیاس لگی، آپ کی اس میں ضرورت ہے، آپ کی اس میں دلچسپی ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا، پھر یعنی آپ کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق آپ چیز لیتے ہیں۔ تو ان کے اندر ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی کس سے ہے؟ گمراہ رہنے سے۔ لہٰذا یہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کا اختیار کیا ہے، یعنی انتہا درجے کے شر پسند ہیں۔ لہٰذا ان کی یہ تجارت جو انہوں نے یہ جو ایک چیز چھوڑ کے دوسری یا ایک چیز دے کے دوسری لے رہے ہیں، یہ بڑی ناکام تجارت ہے اور اس کا انجام خسارہ ہے، اور ان کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں انسان کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہول ہارٹیڈلی، کیونکہ آپ کسی زبردستی نہیں کوئی چیز خرید سکتے۔ جب آپ کا دل ہوتا ہے نا، تو ضرورت نہ بھی ہو تو دل آ جاتا ہے، بس کوئی چیز دیکھی آپ نے، آپ اس کو لے لیتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے خریدنے کا لفظ خاص طور پر یہاں استعمال ہوا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ان کے اندر دلچسپی اور محبت ہی گمراہی کی ہے، اندھیرے میں رہنے کی ہے۔ اندھیرے میں کمفرٹیبل ہوں، لائٹ مت جلاؤ، مجھے اور سونا ہے۔ تو پھر اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جب یہ روشنی چاہتے ہی نہیں تو ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، ان کو ٹائم بھی نہیں پتہ چلے گا کتنا ہوا۔ تو پھر ایسے لوگ خسارے میں ہی ہیں۔ ہم سب کو نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر عمل کے نفاق سے، کہ ہم جس دین کو صحیح سمجھتے ہوں اس پر عمل نہ کریں، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت ریپیٹ کر دیجیے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि आज हमारे साथ सिस्टर लीज़ा मौजूद हैं। वो यहाँ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हैं। मैं उनको इनवाइट करती हूँ यहाँ पर, और इंशाअल्लाह वो आपके सामने इस्लाम कबूल करेंगी और आप सब इसके गवाह होंगे और आप भी इस अजर में शरीक होंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सॉरी मैं आपके सवाल या और आखिरी हिस्सा नहीं ले सकी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस सबक से मुतालिक, तैमिया यहाँ आ जाए। सिस्टर तैमिया ज़ुबैर इनको इस्लाम कबूल करवाएंगी। तो ये पानी में सॉरी सूरत कब निकल Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So alhamdulillah, we have with us today Sister Lisa, who wants to embrace Islam. So welcome, Sister Lisa. When I said Assalamu alaikum, you're familiar with that? Oh, mashallah. She said wa alaikum assalam. Okay, awesome, excellent. So Sister Lisa, were you Christian, Catholic before? I come from a Christian family, and I've always believed Allah was my God, even though my father had always told me to pray to Jesus, but I always knew Jesus was a messenger of God, so I always prayed to God. And as an adult, my mom told me to explore my spirituality, and I came across Islam about 4 years ago. But my curiosity sparked actually before 4 years ago when my mom passed away. So Islam came to me at the right time in my life, and my heart and soul feel so much peace, and I'm ready to finally be here to say my shahada. Alhamdulillah, alhamdulillah. We're so happy for you, alhamdulillah. So mashallah, you've done your research, you've been studying, you're aware of. I read the Quran, and I listen to the Quran on my phone app. I am learning to do my praying, and Sister Hannah is helping me with this. And so I don't always have time to read the Quran physically, but I have it on my phone app. So when I'm at work, I take the time to listen to the Quran. And the way I learn and absorb is I have to be able to listen or read or watch on YouTube. So my learning is kind of all these areas, how I can absorb it. So I make it a point to every day give myself some time for Allah and read the Quran and increase my spirituality so I can become closer to Him. MashaAllah, that's perfect. All right, so you're ready to take the Shahada? Absolutely. Alhamdulillah. All right, so you'll repeat after me? Okay. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. I bear witness. I bear witness. That there is no God but Allah. That there is no God but Allah. And I bear witness. And I bear witness. That Muhammad. That Muhammad. Is his servant and his messenger. That is his servant and messenger. Alhamdulillah, takbir. Alhamdulillah. Welcome. You have so many sisters now, right? Because, the concept of sisterhood is very strong in Islam, right? We're all, believers in faith are like one body, right? So this is your whole family and even more, inshallah. So, and alhamdulillah, you are in very good hands. And remember that when a person embraces Islam, then all of their previous sins are forgiven. So you are as pure as a child today, alhamdulillah, as a newborn. So we ask you to pray for us, actually, right? So alhamdulillah, all of your past sins are forgiven and you get double reward, because people who were Christian who embrace Islam, they get double reward. So may Allah subhanahu wa ta'ala only increase you in reward, in guidance, and remember us in your prayers. Okay? It's okay to cry. It's okay. Gee, I did.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barakallah Fikum. Sister Lisa is now Sister Aliza. I was messaged that she has changed her name to Aliza. We welcome you to Al Huda Institute. We welcome you to Islam. We welcome you to the study of Quran. This is a small token of a welcoming gesture from Al Huda Institute. Inshallah, we have so many programs where we'll try and support your growth, your learning, whatever, however you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, many of us will be in close contact with you. And if you have any questions, if you have any concerns, inshallah, you'll find friends, you'll find sisters here who will, inshallah, try and facilitate this new path of life for you. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.